अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज के साथ एक नजर हेडलाइंस पर। अपोजिशन जमातों ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए 15 नकाती टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इत्तफाक कर लिया। TOR में मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए, जो सबसे पहले वजीर आजम और इनके खानदान से तफ्तीश करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करे। पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन जमातें वजीर आजम के इस्तीफा पर मुत्तफिक ना हो सकी। मेरे खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा, आपके कहने पर घर चला जाऊं, ये मुंह और मसूर की दाल। आवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, मुखालिफिन को नहीं पता कि इनका किससे वास्ता पड़ गया है। गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का बन्नू में जलसे से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एहतसाब होगा तो सबका होगा। सूबे के मैंडेट का दावा करने वाले तरक्की के नाम से भी नाबल्द हैं। जो लोग चूहों से डरते हैं वो पंजाब के शेरों पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग अकरम खान दुरानी कहते हैं, वजीर आजम हुक्म दे तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा देंगे। आर्मी चीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की हज कोटा पॉलिसी मुस्तरद कर दी। टूर ऑपरेटर्स का 50% कोटा बहाल। चीफ जस्टिस का कहना है कि 50% कोटे का मुआहदा हुकूमत ने खुद किया, पूरा नहीं करना होता तो वादा क्यों किया जाता है। लाहौर के रिंग रोड मंसूबे में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लेते हुए मंसूबे का 2005 से 2015 तक स्पेशल ऑडिट का हुक्म दे दिया। F-16 के लिए रोकी गई फंडिंग का कोई हल निकालेंगे। शकील आफरीदी पर ना पहले दबाव कबूल किया ना अब करेंगे। खित्ते में असले की दौड़ नहीं चाहते, लेकिन भारत मजबूर कर रहा है। मशीर ख्वाजा सरताज अजीज का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। ओबामा इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारे खरीदने हैं तो इसकी अदायगी पाकिस्तान को ही करना होगी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को एक और एजाज मिल गया। भारत में सर्वे में बॉलीवुड की एवरग्रीन लव स्टोरी फिल्म करार दे दी गई। और चेयरमैन PCB शहरियार खान का कहना है कि नए हेड कोच का फैसला कर लिया है। वो मुल्की भी हो सकता है और गैर मुल्की भी, अभी नाम नहीं बताऊंगा, 1-2 रोज में पता चल जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें जानते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जानते हैं खबरों की तफसील। अपोजिशन जमातों ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए 15 नकाती टर्म ऑफ रेफरेंस पर इत्तफाक कर लिया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए, जो सबसे पहले वजीर आजम और इनके खानदान से तफ्तीश करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करे। इस्लामाबाद में मुश्तरका अपोजिशन के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एतजाज अहसन का कहना था कि मुश्तरका अपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमती TOR मुस्तरद कर दिए थे, जबकि आज के इजलास में अपोजिशन जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर TOR तैयार कर लिए थे। उन्होंने कहा कि हमने TORs में सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक आज़ाद कमीशन
تشکیل دیا جائے جو پاناما لیکس میں شامل تمام افراد کی بین الاقوامی اداروں سے تفتیش کی جائے تاہم سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا احتساب کیا جائے گا۔ کمیشن جو ہے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جس کے لیے ایک اسپیشل ایکٹ پاناما پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ بنایا جائے گا اور اس انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ کے تحت چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا جو 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم کے اثاثوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور باقی لوگوں کے فیصلے 1 سال میں کرے گا۔ سب سے پہلی انکوائری وزیر اعظم کی ہوگی۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ کمیشن کے لیے اسپیشل انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ بنایا جائے گا جو 3 ماہ میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ شائع کرے گا جس میں ان تمام باتوں کی تفتیش کی جائے کہ بیرون ملک کس سال میں اثاثے بنائے گئے، کن ذرائع سے خریدے گئے، پیسے کیسے بھیجے گئے، کتنا ٹیکس دیا گیا اور کس فنڈ سے املاک خریدی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن پاناما لیکس میں شامل دیگر افراد کے اثاثوں کی انکوائری 1 سال میں مکمل کرے گا اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد رپورٹ منظر عام پر کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں اختلاف تو نہیں پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ اکثریتی جماعتیں بھاری اکثریت سے استعفے کو مانتی ہیں اور ہم اپنی اپنی تئیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم اپنے مطالبے سے استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پر جوائنٹ ڈیکلیریشن میں ایک مشترکہ پوزیشن لی گئی ہے جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو جو آئینی یا اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوام مسلم لیگ، MQM، قومی وطن پارٹی، مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے خاندان کا نام آنے پر احتساب کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہو جبکہ وزیر اعظم اپنے خاندان کے اثاثے اور آمدن کا قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں آ کر اعلان کریں۔ اپوزیشن کے TORs کے متن میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن نہیں بنتا تو TOR کا سارا عمل پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے مکمل کیا جائے اور پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن کے پاس ہو۔ صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے کیونکہ دہشت گرد اپنے گمراہ کن نظریات کی وجہ سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ صدر مملکت نے یہ بات قطر کے سفیر سکر بن مبارک المنصوری سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جنہوں نے ایوان صدر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے جو انسانی جان کی حرمت پر یقین رکھتا ہے اور بے گناہ افراد کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ گمراہ عناصر نے خون ریزی کر کے اسلام کو بدنام کیا ہے جس سے نمٹنے کے لیے اسلامی ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے 11 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ دہشت گرد مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق فوجی عدالتوں نے تمام افراد کو دہشت گردی کی سنگین کارروائیوں پر سزائے موت سنائی اور انہوں نے دوران ٹرائل اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا جبکہ دہشت گرد اسکولوں پر حملے، موصولاتی انفراسٹرکچر کی تباہی اور اغوائے برائے تاوان اور مسلح افواج سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں بھی ملوث تھے۔ سزائے موت پانے والے دہشت گردوں میں رحمت اللہ ولد عمر دین، محمد نبی ولد دلاور شاہ، مولوی دلبر خان ولد کاشکر، محمد عمر ولد دلیل خان، حمید اللہ ولد محمد غازی، سردار علی ولد محمد اکرم خان، شیر محمد خان ولد احمد خان، رضوان اللہ ولد تاج میر خان، گل رحمان ولد زرین، محمد ابراہیم ولد مسین، محمد جواد ولد محمد موسیٰ شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ہر زمانے میں آزادی صحافت کو دبانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ آزادی صحافت جمہوریت کی ضامن ہے۔ اسلام آباد میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں صحافیوں نے آزادی رائے کے لیے بہت بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 80 کی دہائی تک صحافیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا،
کوڑے مارے جاتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں صحافت کو ایک نئے انداز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اخبارات کے پورے صفحے خرید لیے جاتے ہیں۔ اخبارات میں خبریں کم اور اشتہارات زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اخبارات میں حکومتی اشتہاروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہ محمود قریشی نے احتساب اور گڈ گورننس کو آزادی صحافت سے منسلک کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی صحافت ملک میں جمہوریت کی ضامن ہے۔ صحافیوں کا کام ہے کہ حکومت پر کڑی نگاہ رکھیں۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کو اعزازی شیر سے بھی نوازا اور تلقین کی کہ صحافت کو ذمہ داری اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دیا جانا چاہیے۔ ملک بھر میں گرمی کے باعث موسم بدلتے ہی مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے، جس میں آلو بخارا، املی، تربوز کا شربت، بادام کی سردائی اور موسمی پھلوں کے مشروبات کا استعمال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسلام آباد سے رسائی کی نمائندہ ہنا راجپوت کی رپورٹ۔ ملک میں گرمی نے بازی پلٹی اور مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ شہریوں نے بھی روزمرہ کے معمولات نپٹاتے ہوئے مشروبات کا استعمال بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ آلو بخارا جسم کو توانائی بخشتا ہے، لیکن 0 کیلوریز کے باعث افادیت میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں مشروبات سے ہی موسم کی شدت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مشروبات کی وجہ سے گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے لوگ زیادہ جوسز یوز کرتے ہیں، اس لیے میں آم کا جوس یوز کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے میں تو لسی ہوتی ہے، گنے کا رس ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں۔ لسی زیادہ تر ہم شوق سے پیتے ہیں اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد گنے کا رس ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہم خود اپنے گھر بناتے ہیں، بازار سے نہیں پیتے۔ بے شک پھلوں کا استعمال بھرپور غذائیت اور اچھی صحت کا ضامن ہے، لیکن ہر موسم میں پھلوں اور دودھ کے مشروبات بچوں اور بڑوں میں یکساں مفید ہیں۔ گرمی کے موسم میں پھلوں کے مشروبات کا استعمال بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے یا تو آپ گنے کے جوس لے لیں یا ملک شیک وغیرہ اس طرح کے مشروبات لے لیں تاکہ بندہ صحت مند رہ سکے۔ ایسا موسم کبھی کبھی آتا ہے تو لوگ جو باہر نکلتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں اور ٹھنڈی چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بہت ہی انجوائے موسم ہے آج۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے علاقائی مشروبات کی افادیت کو بہتر سمجھتے ہوئے ان کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے پسندیدہ مشروبات ہی موسم گرما کی شدت میں ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مشروبات میں میٹھا انسانی دماغ میں پیدا ہونے والی ہیجان کے متحرکات کو کم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی تناؤ پر رد عمل کا اظہار کافی حد تک قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین احمد خان کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ اور اب پیش ہے عالمی خبریں۔ سری لنکن حکومت نے پاناما لیکس پر اہم قدم اٹھاتے ہوئے تحقیقات کے لیے خصوصی پینل تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاناما پیپرز میں شامل ہر شہری کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے۔ سری لنکن حکومت بھی پاناما پیپرز کے انکشافات پر سنجیدہ ہو گئی۔ حکومت نے تحقیقات کے لیے خصوصی پینل تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ سری لنکن وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے ہر نام کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ پاناما پیپرز میں سابق صدر مہندر راجہ پکسے اور ان کے خاندانوں پر اربوں ڈالر بیرون ملک لے جانے کے حوالے سے الزامات عائد کیا گیا ہے۔ سابق صدر نے بڑے پیمانے پر غیر ملکی قرضے لیے تھے۔ اور اب پیش ہیں کاروباری خبریں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 11ویں جائزہ مذاکرات دبئی میں جاری ہیں۔ IMF حکام کو نجکاری پروگرام پر بریفنگ دینے کے لیے چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ دبئی میں ہونے والے 11ویں جائزہ اجلاس کے پہلے دور میں تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PIA سمیت دیگر اداروں کی نجکاری میں سست روی سے پاکستان کی مذاکراتی ٹیم کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ٹیم IMF کو بجٹ خسارہ 3.8% تک محدود رکھنے، ٹیکس وصولیاں بڑھانے اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی کرائے گی۔ مذاکرات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستانی ٹیم جبکہ ہیرالڈ فنگر IMF کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں IMF پاکستان کو $50 کروڑ قرضے کی 12ویں اور آخری قسط دے گا۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ دل والے دلہنیا لے جائیں گے کو ایک اور اعزاز مل گیا۔ سروے میں بالی ووڈ کی ایور گرین لو اسٹوری فلم قرار دے دی گئی۔ بھارت میں کرائے گئے ایک سروے کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے بالی ووڈ کی ایور گرین لو اسٹوری فلم ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ شاہ رخ خان اور کاجل کی پیار بھری کہانی جس میں مدھر اور رسیلے نغموں کا تڑکا لگا۔
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सबसे ज्यादा अरसे तक सिनेमा घरों में लगने का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म का एक एक किरदार, एक एक मुकालमा और ड्रामाई मोड़ 22 साल गुजरने के बावजूद जहनों में नक्श हैं। भारत में कराया गया सर्वे और मालूम किया गया तो बेहतरीन एवरग्रीन लव स्टोरी फिल्म कौन सी है, तो 47% से ज्यादा अफराद ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के हक में वोट दिया। परस्तारों का कहना था कि जब भी ये फिल्म देखें एक अलग ही मजा आता है और इसी बिना पर यह फिल्म मिसाली है। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का कहना है कि नए हेड कोच का फैसला कर लिया है, वो मुल्की भी हो सकता है और गैर मुल्की भी, अभी नाम नहीं बताऊंगा, 1-2 रोज में पता चल जाएगा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरियार खान का कहना था कि क्रिकेट कमेटी को अलग करने का फैसला किया गया है, क्रिकेट कमेटी की तजावीज़ को सुना जाएगा। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन बहुत कामयाब रहा। पाकिस्तान सुपर लीग में पीसीबी ने अपनी आमदनी $26 लाख रखी। पीसीबी अपने मुनाफे से $13 लाख फ्रेंचाइज को देगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में भी 5 टीमें खेलेंगी, अगले साल से 1 टीम का इजाफा किया जाएगा। जराए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच के लिए 2 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। हेड कोच के लिए ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट लॉ और इंग्लैंड के एंडी मोल्स के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और अब पेश है मौसम की सूरत हाल। कल से इस्लामाबाद, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से कहीं कहीं तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलाई सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में बुध के दिन भी तेज और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन, कोयटा, कालात, योब और सिबी डिवीजन में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। ताहम कोयटा, योब, सिबी, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, कोहाट, बहावलपुर, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश हुई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।